نہ تباتا بین، نہ دنیا سے بہت زیادہ محبت کی. تصور کرو، غور کرو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ اگر آپ اٹھائیں گے تو میرے بھائیوں، خلیفہ بننے سے پہلے، حکمراں بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت ہی مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، لیکن حکمراں بن جانے کے بعد بہت ہی سستے کپڑے پہننے لگے. اور جب ان سے پوچھا گیا اے امیر المومنین آپ اتنے سستے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، جواب میں وہ کہتے ہیں لوگوں یہ زیادہ مہنگے کپڑے گھر پہ پہنو اور یہ ہماری رعایا جو کھا نہیں رہی ہے بھوکے، تو میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا. اس وجہ سے اپنی بیوی کے زیورات کو مال غنیمت میں جمع کروا دیا، بیت المال میں جمع کروا دیا، اور اپنی بیوی کی زیورات کو بھی اللہ کے راہ میں بٹوا دیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا سے کتنی محبت کر رہے تھے سوچئے، اور آخرت کی تیاری کس انداز سے کیا کرتے تھے. حالات ذرا دیکھو مسلمانوں کے، دنوں رات ہائے دنیا ہائے دنیا. اتنے لوگ تقریر سننے کے لیے آئے، اگر ہاتھ اٹھوا لیا جائے اور پوچھا جائے کس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو میرے بھائیوں اکثر کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. اور اگر سوال کر دو کہ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھو گے، میرے بھائیوں ہاتھ نہیں اٹھیں گے، کیونکہ ان کے معلوم ہے صرف تقریر سننا ہے، نماز سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. یہ نماز صرف مدرسہ کے بچوں کے لیے ہے، یہ نماز صرف مولویوں کے لیے ہے، یہ نماز صرف علماء کے لیے ہے، یہ نماز ہمارے لیے نہیں ہے. حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے بہت ہی زیادہ محبت ہو چکی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذلیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوگی کہ دنیا دار بن جاؤ گے، دنیا سے محبت کرنے لگو گے. آج مسلمان امیر بھی ہے تب بھی دنیا دار، غریب ہے تب بھی دنیا دار. ارے بھائی غریب اگر ہو تب کیوں دنیا دار؟ امیر ہے وہ دنیا داری کے چکر میں لگا ہوا ہے. اگر غریب ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اب 500 سال پہلے جنت میں جاؤ تو اپنا ایمان تو امیر بناؤ، ایمان تو مضبوط، اور ایمان کو تو زیادہ اسپیشل بناؤ. دولت کے معاملے میں بھی غریب، ایمان کے معاملے میں بھی غریب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کا اعلان ہے اے مومنو، اے مسلمانوں، غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، مایوس نہ ہو. تم ہی خلیفہ بنو گے، تمہاری حکمرانی رہے گی، تمہاری سلطنت رہے گی. جیسے تم نے ہندوستان میں حکومت کیا، پوری دنیا میں تم نے حکومت کی، حکومت تم ہی کرو گے. لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، مومن تو بن جاؤ، ایمان والے تو بن جاؤ. اللہ پر جیسا ایمان لانا چاہیے، رسول پر جیسا ایمان لانا چاہیے، نبی فرشتوں پر، رسولوں پر. یا کسی جگہ آپ چلے جائے، کلکتہ، دلی، بمبئی، اجنبی ہے، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے سامان کی حفاظت کریں گے. جان نہیں رہے کسی کو، پتہ نہیں کون پاکٹ مار ہے، کون چور ہے، کون ڈکیت ہے. اس وجہ سے اپنے ہر سامان کی آپ رکشا اور حفاظت کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے. دنیا میں بہت زیادہ ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے رہو. دنیا کے لپیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اوابرو سبیل، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا تو مسافر بن کر کے رہو. جیسے سفر میں مسافر ہوں، آیا ہوں، ابھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہم آپ کے بیچ میں ہیں، پھر نکل جائیں گے. بس آپ ایسے ہی رہیے. آپ بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، 10-10 منزلہ، زمین پہ زمین خرید رہا ہے. میرے بھائی اتنی زیادہ دولت جمع کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ ابھی چندہ کرنے والے ہمارے علماء، ابھی منیر الدین صاحب اتنی زبردست بنگالی زبان میں خطاب کر رہے تھے، اتنی شیرینی آواز میں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. حالانکہ مجھے بنگالی اتنی اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی خطیب بول رہا ہے. میرے بھائیو آپ سوچئے ذرا، اتنا کچھ سننے کے باوجود آدمی اپنی جیب سے 10 روپیہ نکال کر کے دیتا ہے.
10 روپیہ. اور کچھ لوگ ہوتے جلسہ میں آیا, جلیبی کھایا, کچھ سامان لیا اور نکل لیا, اس کو جلسے سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کو تو میلہ اور ٹھیلا اور بازار سے مطلب ہے. اب تصور کیجئے میرے بھائیوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ میرا اگر کوئی ایسا دن گزر جاتا تھا جس دن اگر میں نے نیکی نہ کی ہو تو مجھے پچھتاوا ہوتا تھا, مجھے تکلیف ہوتی تھی, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اس دن کو برباد کر دیا ہے جس دن میں نے نیکی نہیں کی. اب تصور کیجئے جلسے والے دن بھی نیکی نہ کریں, رات میں چندے کرنے والے اپنا وہ لے کر کے تولیہ لے کر کے گھومیں اور آپ کا ایمان نہ جاگے اور اللہ کے راہ میں آپ خرچ نہ کریں, کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ تو ہمارے حالات کیوں برے ہیں؟ کیونکہ حب الدنیا, دنیا سے بڑی محبت ہو گئی ہے اور آخرت سے, موت سے نفرت ہو چکی ہے. مسلمانوں, تمہیں دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ نبی نے دنیا سے محبت بہت زیادہ کی, نہ صحابہ نے دنیا سے بہت زیادہ محبت کی. آخرت پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لے آؤ. آج اللہ پر ایمان ہے؟ بالکل نہیں, اللہ پر ایمان ہی نہیں. آج مسلمانوں کا ایمان بڑا کمزور. کہیں اگل بگل مولوی صاحب ہے تو غلط کام نہیں کرے گا, اگر کھینے ونی بھی کھانا ہو تو مولوی صاحب سے چھپ کر کے, ہاں کچھ غلط کرنا ہو تو مولوی صاحب سے ہٹ کر کے. مولوی صاحب اگر راستے سے گزر رہے ہیں تو پردے میں ہو جائے گی. مولوی ختم, چلے گئے علماء کرام, تو اس کے بعد نقاب ختم اور یہ سب کچھ چالو ہو گیا, اسٹارٹ ہو گیا. مولویوں سے ڈرنا چاہیے اللہ سے. یہ کون سا ایمان ہے تمہارا میرے بھائیوں؟ ذرا تصور کرو, پہلے کے لوگ چرواہا بکریاں چرانے والا جنگلوں میں ڈر رہا ہے. رات کی تاریکی میں ایک جوان لڑکی اپنے گھر کے اندر اپنے ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں, اس تاریکی رات کے اندر دودھ میں پانی ملانے مت بولیے کیونکہ عمر فاروق کا اعلان ہے. ماں نے کہا بیٹی عمر فاروق نہیں ہے. وہ بیٹی جواب دیتی ماں عمر فاروق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تو زندہ ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اس اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ایمان ان کے پاس موجود تھا. آج مسلمانوں کے در ایمان کی کمی, آج ایمان ہے ہی نہیں. موبائل رکھ کر کے چل جائیے یہیں پہ, اور صبح کے وقت آئیے موبائل غائب, پوچھے کون لے کے گیا, پتا نہیں, لگتا کوئی فرشتہ لے کر کے چل گیا. اتنا ایمان ہمارا کمزور ہے میرے بھائیوں. فرمایا ان کنتم مومنین, مومن تو بن جاؤ, ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے, ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے. اللہ کہیں دوسری جگہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا ہے, اس قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا ہے. جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتا ہے, ہم نے اپنے حالات بدل لیے, ہم نے اپنے معاملات کے اندر گڑبڑیاں کی, ہم نے اخلاق کے اندر گڑبڑیاں کی, ہم نے اپنے دینی معاملات کے اندر گڑبڑی کی, دنیاوی معاملات کے اندر گڑبڑی کی, ہم نے اپنے آپ کو بدلا تو اللہ تعالیٰ نے ظالم حکمراں کو ہمارے اندر مسلط کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الی دینکم. پورے مسئلے کا حل نکال دیا ہے. جب تم سودی کاروبار کرنے لگو, آج کل سودی کاروبار کون نہیں کر رہا ہے؟ موبائل بھی اس میں نکال رہا ہے. کتنے موبائل 2000 دے کر کے نکال لیا اور جمع کر رہا ہر مہینہ 1500 2000 کے. جس موبائل کا دام 15000 ہے وہ 20000 اس کو دے رہا. آپ نے کبھی مولویوں سے کبھی مسئلہ معلوم کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ صحیح ہے کہ غلط کبھی آپ نے عالموں سے جاننے کی کوشش کی؟ نہیں. کیا مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, نکال لیا. بعد میں سوال کرتا ہے گاڑی نکالنے کے بعد, مولوی صاحب ہم نے یہ کام کیا صحیح ہے؟ اب اس کو جواب بول دو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے غلط بول دیا تو دوسرے مولوی کو فون اٹھائے گا. ہاں مولوی صاحب آپ بتائیے تو کتنے کٹیہار سے فون جاتا ہے. ہم نے کہا بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, مفتی موجود ہیں, آپ ان سے پوچھئے.
اور وہ آلریڈی ان سے پوچھ لیے ہوتے ہیں. اب سوچتے ہیں مولانا ابوالکلام صاحب اگر یہ فتوا دے دیں گے تو میرے لیے جائز ہو جائے گا. عجیب معاملہ ہے. آج مولویوں کی چیک ان ہو رہی ہے. کوئی کاروبار کرنے سے پہلے سوال کیجئے, کاروبار کرنے کے بعد کیوں سوال کرتے ہیں آپ؟ ہاں, اس سے پہلے سوال کیجئے کہ یہ میں کام کرنے والا ہوں, یہ صحیح ہے کہ غلط. پہلے سوال نہیں, بعد میں سوال کریں گے. اور اس کے فیور میں اگر آپ نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے مولوی صاحب, ماشاءاللہ بہت اچھا. اور اگر آپ نے اس کے فیور کے خلاف اگر جواب دے دیا, ٹھیک ہے مولوی صاحب رکھیے, پھر دوسرے کو فون گھمایا. یہ حال ہے مسلمانوں کا. اب تصور کیجئے میرے بھائیو, اذا تبایعتم بالعینہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم سودی کاروبار کرنے لگو. آج کل سودی کاروبار نہیں ہو رہے ہیں. آپ کے یہاں سودی کاروبار چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے. اور سودی کاروبار تو اللہ کے نظر میں اتنا ڈینجر ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا پڑے. اتنا ڈینجر معاملہ ہے, اتنا ڈینجر ہے.